اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی موضوعات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ان بکھرے ہوئے موتیوں کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر جو اللہ کریم نے توفیق دی ہے اس توفیق سے ان موجودہ حالات میں لوگوں کی مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور بیماریوں کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں، اور وہ افعال اور وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے تاکہ لوگ بنی نوع انسان کی اصلاح اور ان کو نفع ہو سکے۔ آج اس سلسلے میں پہلا موضوع جو ہے وہ ہے اذان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق، اور جیسا آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ جب اذان سنو، اذان دی جا رہی ہو تو خاموش رہو، اگر تم قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہو تو اس کو بند کر دو اور اذان سنو، اور بہترین بات یہ ہے کہ اس کو دہراؤ، اس کا جواب دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے مسلمان تمام امت مسلمہ کو اس قدر اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ اذان کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب سنیے آپ، جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا حزن اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، اے ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ کریم، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ کس قدر خوبصورت اور بہترین علاج! اس کو آج کے زمانے میں آپ ڈپریشن کہہ سکتے ہیں۔ ذہنی، دلی گھبراہٹ، پریشانیاں سب آ گئیں اس میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اب سنیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث کے تمام راویوں نے اس کلیے کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ یہ حدیث ہے کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658، 658۔ ریفرنس بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کو پڑھ لیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اذان علاج کس قدر آسان ہے۔
اچھا اگر ہم غور کریں تو ہمارے وہاں معروف و مروج جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو پاک کر کے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. ہم اگر غور کریں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اور یہاں پر میرے نبی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو برائے مہربانی میری درخواست ہے اس سلسلے میں جو لوگ بھی جہاں تک بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے اپنے فضل و کرم سے، وہ اذان اپنے گھر میں بھی دے اور اپنے جس فرد کو بھی آپ یہ محسوس کریں بجائے ڈانٹنے ڈپٹنے یا اس پر چلانے کے آپ اس سے پوچھتے رہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، اس سے بہتر یہ کام کر لیں. اس کے علاوہ سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، دوسری روایت سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت خراب ہو جائے، یعنی انسان بچہ جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، لیجئے خواہ وہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو بد اخلاق ہو جائے خواہ انسانوں میں سے ہو یا چوپایا، اس کے کان میں اذان دو. یہ شرح مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 149 میں یہ موجود ہے. راوہ ہے الیدرمی مرقات شرح مشکات سے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے اور بات کلیئر ہو گئی. اور الحمدللہ بچوں کے سلسلے میں جو پریشان ہوتے ہیں والدین کہ بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضدی ہو گیا ہے، چڑچڑا ہو گیا ہے، بات نہیں مان رہا، کہنا نہیں مان رہا، لیجئے جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی معرفت ہمیں یہ کلیہ بتا دیا. آسان سی ترکیب ہے، نہ ڈاکٹر نہ نفسیاتی کوئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا. اب آپ سنیے ذرا غور سے، ان کاموں کو جب آپ نے یہ دو چیزیں ہمارے پاس روایت اور حدیث موجود ہو گئیں تو اب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمیں کلیہ بتا دی. اب اسے ہمیں استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ ہم اپنے گھروں میں آسانی سے کر سکتے ہیں. کوئی مریض ہو جس کے مرض کی شناخت نہیں ہو رہی ہو، ساری رپورٹیں ٹھیک ہوں اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ اس کا مرض کیا ہے، علاج کیا ہے، اس کے بھی کان میں اذان دے کر آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ کلیہ ہے. اور بہتر یہی ہے کہ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے، اور اس طرح سے اگر 3 بار کر لیا جائے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا. اور دن میں 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اذان دینے میں کوئی پیسے لگتے نہیں. آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رزلٹ مل جائیں گے. تو وہ تمام خواتین و مرد حضرات جو اس قسم کی پریشانیوں سے نبردآزماں ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، یہاں کلیئر ہو گئی بات کہ جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانور. اب اندازہ لگائیے، جانور، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کائنات کی ہر شے اذان کو جانتی ہے، اذان کی قدر و قیمت پتہ ہے، اور اذان کی اہمیت ایک ہم ہے جو ہمیں نہیں پتہ. تو برائے مہربانی ان 2 احادیث اور روایات کے مطابق اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو یہ بات بتائیں اور اس پر عمل کریں اس یقین کے ساتھ جیسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عمل کیا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انما اعمال بالنیات۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچے نبی ہیں اللہ کے، اور آپ پر قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی سچی کتاب نازل ہوئی، اور اس کو اللہ کے سچے ملائک حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور اللہ کا سچا کلام ہے، تو یقین کریے، اس یقین سے جب آپ وہ کام کریں گے تو میرے رب نے چاہا انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اور یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں یوٹیوب پر بلال شفا خانہ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو ان کے متعلق یہ تمام تر اس طرح کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ موجود پائیں گے۔ تو برائے مہربانی جو یہ کام کریں، اللہ کرے سب کریں، اور کرنے کے بعد جو بھی بہترین رزلٹ ہوں ان کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اس کی تحریک پیدا ہو اور وہ فرمان عالی شان کے مطابق عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔